أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 دن بعد وفات کا دن ہے. اس مناسبت سے صحابہ کی تعریف میں جو آیات قرآن مجید میں ہے اس کا مختصر جائزہ ہم لوگ لے لیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں گرامی تو حضرت کا عبداللہ، پہلے تو عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ. اب عرب لوگ چونکہ بہت سارے بت پرست تھے تو نام بھی ویسی رکھتے تھے. عبد العزا، عزا ایک بت کا نام تھا تو عبد العزا. عبد اللات، لات بھی ایک بت کا نام تھا. عبد اللات، عبد المنات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہ بچے زندہ نہیں رہتے تھے، کوئی بچہ زندہ نہیں رہ رہا تھا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت یہ نظر مانی تھی کہ اگر یہ زندہ رہے تو ان کا نام عبد الکعبہ رکھ دیں گے، کعبے کا بندہ. چنانچہ وہ پیدا ہوئے اور زندہ بھی رہے تو انہوں نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھ دیا ان کی والدہ نے. بعد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر عبداللہ رکھا آپ کا نام اسلام میں. اور حضور پاک علیہ السلام کے کا جو سلسلے نسب قریشی تھے، یہ بھی حضور بنی ہاشم شاخ میں سے تھے اور یہ تیم، قبیلہ تیم میں سے تھے. ادھر حضور کے 7ویں دادا کعب تھے اور حضرت ابو بکر کے 7ویں دادا تیم تھے. وہ دونوں جا کے مرہ پہ ختم ہوتے ہیں تو مطلب 8ویں دادا حضور کے بھی مرہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے بھی مرہ تھے. مطلب 8ویں پشت میں حضور کا نسب اور حضرت ابو بکر کا نسب ایک تھا. مرہ دونوں کے بھی دادا تھے، 8ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے.
حضور کے حضرت ابوبکر صدیق حضور سے 2.5 سال کے چھوٹے تھے عمر میں، اور عتیق بھی ان کا لقب تھا۔ عتیق کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت ترین، سرخ اور سفید رنگ کے تھے، لِعَتَاقَةِ وَجْهِهِ، ان کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو عتیق کہتے تھے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں، تو چونکہ یہ ان کے والدہ کے بچے مر جاتے تھے اور یہ بچ گئے، تو عتیق کے معنی آزاد کے بھی ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق حضور نے ان کو عتیق من النار فرمایا ایک جگہ، یہ آگ سے آزاد ہے، تو اس اعتبار سے عتیق آپ کا اسم گرا ہے، لقب۔ اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ پہلا بیٹا یا بیٹی جو ہوتی تو اس کے ذریعے سے اس کے پہلے ابن کا لفظ لگا دیتی۔ جیسے کسی کو اگر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام سمجھو عبداللہ ہے، تو باپ کو ابو عبداللہ بولتے تھے، اس کو کنیت بولتے تھے، اور عورت ہوتی تو اس کو ام عبداللہ بولتے تھے، امن کا لفظ عورت کی شروع میں لگا دیتے تھے۔ مگر یہ ابو بکر جو حضرت ابو بکر کی کنیت ہے، اس بارے میں یہ لکھا کہ بکر نام کا کوئی بیٹا ان کا نہیں تھا، بلکہ بکر کے معنی ہوتے ہیں سبقت لے جانے والے۔ بکر کے معنی تبکرہ، سبقت لے جانا، تو ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جاتے تھے، تو ابو بکر۔ اور ابن اسحاق وغیرہ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ بکر اور بکر عرب لوگ اونٹ کو بولتے ہیں، جوان اونٹ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اونٹوں کو پالنے اور ان کی نسل بڑھانے اور ان کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ملکہ رکھتے تھے، تو اس لیے بھی شاید ابو بکر آپ کو کہا گیا ہے کہ اونٹوں والے، اونٹوں کی مہارت رکھنے والے۔ جتنے قبیلے تھے سب کا کچھ نہ کچھ کام تھا، جیسے ہاشم بنو ہاشم تھے تو ان کا کام سقایا تھا، حجاج کو۔ حج کا طریقہ حضرت ابراہیم سے جو چل پڑا تھا تو بگڑی ہوئی شکل میں وہ چل ہی رہا تھا۔ کعبے کا جو ہے، کعبے کو کوئی طواف نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ کپڑے لے کر، جو یہ مکے والوں کا کوئی کپڑا لینا وہ پہننا تو طواف ہونا، دوسرے لوگ اپنے کپڑوں سے تو یا تو پھر برے نہ کرو، اپنے کپڑوں سے طواف نہیں کر، توہمات چل پڑے تھے۔ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ توہمات ہوتے ہی ہیں، تو وہ بہرحال اس زمانے میں وہ تھا۔ تو سقایا بنی ہاشم کے ذمہ تھا، اور آپ کی کلید برداری ایک خاندان میں تھی۔ حضرت ابو بکر کا جو خاندان تھا، تیم، بنو تیم، ان کے ذمے دیت قصاص کے معاملے تھے کہ اگر قتل ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اس میں دیت کون دینا، کتنی دینا، کیسے دینا، وہ سارے امور بنو تیم طے کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر جب جوان ہو گئے تو ان کے ذمے ہو گیا،
دیت کے معاملات یہ وہ پورے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کرتے تھے. خون بہا، قصاص، یہ سارے معاملے ان کے ذمے تھے. اور جب یہ فیصلہ کرتے کسی بارے میں تو وہ قبول ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کا نام تھا عثمان ابو قحافہ. وہ بھی اسلام لائے. فتح مکہ کے بعد ان کو حضرت ابو بکر نے حاضر کیا اور پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ ضعیف تھے تو ان کے بال سفید تھے تو حضور نے فرمایا غیروا ھذا بھذا وجنبوا السواد، یہ سفید بالوں کو بدلو لیکن کالے خضاب سے بچو. تو مطلب خضاب کرنا مہندی کا ہو یا چاکلیٹی کلر ہو، کالا نہ ہو، سنت ہے. حضور نے حکم دیا کہ ان کو بدلو. خاص طور پر یہ حدیث جو ہے کتابوں میں آئی ہے حضرت ابو بکر کے والد کے بارے میں. تو خاندانی اعتبار سے بھی نہایت شریف، رحم دل، مہربان، مسکینوں پریشان حال لوگوں کا ساتھ دینا، یہ اچھے صفات کے حامل تھے. اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں بھی انہوں نے شراب کا قطرہ نہیں پیا. حالانکہ شراب دور جاہلیت میں ایسے عام تھی جیسے آج آپ ہم چائے پی رہے ہیں، جہاں گئے چائے، ویسے شراب کا دور تھا. اور قرآن نازل ہونے کے بعد بھی قرآن نے بہت دنوں تک اس کو باقی بھی رکھا، پیتے رہو. بتدریج اس کو ختم کیا گیا. اب آپ اگر بول دیں فوری کی چائے حرام ہے تو بہت سارے لوگ ایسے عادی ہو گئے کہ چائے نہیں پیے تو کسی کا سر دکھ رہا ہے، کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، کسی کو کام نہیں ہو رہا ہے. ارے چائے نہیں ہے بھائی، چائے ہوئی تو کام ہوگا. چنانچہ ان کو چائے پلائے تو انہیں تیز ہو جائے. تو عادت بنا لیے ہیں. الناس عادات و احواء وللناس فیما یعشقون مذاہب. متنبی نے کہا کہ لوگ عادتوں اور خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے. لوگ جیسی عادت آدمی بنا لیا ویسی بنتی. بعض لوگ جناب